الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر حمل مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا لي خمسة أخفي بها حرب البواء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابن أمة والفاطمة اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور فخر موجودات سیرت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ محمد پیر ڈاکٹر عبداللہ متن اللہ بالکل حیاتی آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کی زیر صدارت ہم تمامی احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کا یہ بابرکت باسعادت دن اور اس ماہ مقدس کی ویسے بھی بڑی برکات ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان نشان آپ اس ماہ مقدس میں دعا فرماتے آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجبنا فشعباننا وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب میں برکت فرما ہمارے شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا اس حوالے سے بھی اس ماہ مقدس کی بڑی برکتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام اس ماہ مقدس میں دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے لیکن اس ماہ مقدس میں ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کی برکت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں انہیں جو معجزات ملے وہ انہیں معجزے اللہ نے دیے ہیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سراپا معجزہ بنایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنج حبان کے تو تنہا داری نبی علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا کیے علامہ سیوطی نے نقل فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 1200 معجزات عطا کیے ہیں اتنے 1200 معجزات عطا کیے مگر سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن اور قرآن کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہو کر بھی کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا مگر نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہو اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجے اور کہے جبرائیل جاؤ جا کر میرے نبی سے کہہ دو
کہ اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ کس طرح بڑا و بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ مجھے آ کر جگایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جاگتے ہوئے اور کچھ سوتے ہوئے اس حال میں مجھے حتیم میں لے کر گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مجھے لے کر وہاں گئے اور وہاں جا کر میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو باہر نکالا، دل کو باہر نکال کر فرمایا ایک سونے کا چاٹ لایا گیا، اس میں میرا دل رکھا، میرے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا اور اس میں علم اور حکمت سے اسے بڑھ کر پھر سینہ کو جوڑ دیا گیا، دل کو باہر رکھا گیا۔ احباب دیدگار، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، میں کہتا ہوں تمہیں چھوٹا خون نکلتا ہے، مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ سینہ چاک بھی ہو جائے، دل نکل بھی جائے، میرے محبوب دیکھ بھی رہے، خون نہ نکلے، یہ وہ نور ہے۔ اب دیکھیں محبوب کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، جبرائیل کہتے ہیں کہ میں 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں نبی علیہ السلام کے گھر پہ آیا۔ اب میں نے سوچا دروازہ کرتا ہوں گا، محبوب اٹھیں گے، یہ تو بہتری ہے، فرماتے کھڑا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چھت کو چیرا اور میں نیچے گیا، محبوب آرام فرما رہے ہیں اور جبرائیل نے اب یہ دیکھا کیسے بیدار کیا جائے۔ جبرائیل نے دل سے فتویٰ پوچھا، کہا اگر آواز دیں گے پھر بھی بہتری ہے، اگر ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا جائے پھر بھی بہتری ہے، کیا کیا جائے؟ جبرائیل نے کیا کیا؟ جبرائیل نے اب نوری جبرائیل ہے اور کافوری ہونٹوں کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں کو بوسہ دیا، بوسہ دیا، میرے محبوب نے ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ بیدار ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی سویا نہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب جبرائیل نے میرے پاؤں کو بوسہ دیا، میری آنکھ کھلی، جبرائیل آنکھ کرنے لگی، آقا اللہ آپ کا ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کی بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دیا، کہاں دیا بوسہ؟ پاؤں کو بوسہ دیا۔ اب فرمایا کہ جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو بوسہ پاؤں کو دیا، جبرائیل جھکے، اب کتنے جھکے ہوں گے؟ جھکے کتنے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت یہ تو کمال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ارے عشق بھی بچ جائے اور فرمایا عقیدہ بھی بچ جائے، ہاں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ جبرائیل نے جب محبوب کے پاؤں کو بوسہ دیا تو جبرائیل نے سجدہ نہیں کیا، جبرائیل نے جو تاج پہنا تھا اور تاج میں جو موتی تھے انہوں نے میرے محبوب کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، کہا جبرائیل کے جو تاج میں موتی لگے ہوئے تھے انہوں نے محبوب کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ احباب دیدگار، اب میرے محبوب جب معراج کریں، کچھ لوگ کہتے نہیں جی وہ تو گئے انہوں نے صرف جبرائیل کو دیکھا، کچھ کہتے نہیں جی یہ تو صرف خواب کی بات تھی۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا جو انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اب مفتی یارم النعیمی علیہ السلام آپ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا
فرمایا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے. فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا یہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے. اور فرمایا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر کہاں تک ہے؟ لا مقام تک کا یہ سفر ہے. آپ نے فرمایا کہ اور محبوب کی شان دیکھیں. جب محبوب بن سفر کر معراج کے لیے نکلے آپ فرماتے ہیں میرے ایک سواری لائی گئی. فرمایا نہ وہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی. فرمایا میں اس پہ سوار ہوا اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ فرمایا اس کی رفتار جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اب یہ فرما رہے ہیں میرے محبوب, ہمارا دیکھنا نہیں محبوب کا دیکھنا ہے. فرمایا جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا. احباب دیکھ کر اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تو شہر ہے نظر کم آتا ہے. آپ کی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں نگاہ اٹھائیں آپ میلوں دور تک آپ کی نگاہ جاتی ہے. اور یہ تو ہماری نگاہ